کیسا مقصد؟ میں نے پہلی بار خوشی کا محسوس کی، جانتی ہیں، آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر۔ اس سڑک کے کنارے میں آپ کو پرپوز کرنے ہرگز نہیں آیا تھا، بس میرا دل آپ سے معافی کا طلبگار تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میرے دل اور دنیا میں آنے والی آپ پہلی صنف نازک تھی، اور جو دل پہ چھاپ چھوڑ جائے وہ عام نہیں ہوتے۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا آپ کو جو نکاح میں لیا، میرے نزدیک یہ بہترین حل تھا۔ میرے بدلتے جذبات کا آپ کی پاکیزگی نے مجھے شاد کر دیا کہ رب نے مجھے میری اذیتوں کے بدلے آپ نوازی ہیں مجھے۔ آپ میرا سب کچھ ہے حائفہ، اور سب کچھ کا مطلب کہاں عام ہوتا ہے۔ حائفہ کی ہچکی بن کے اتنے خوبصورت الفاظ، اتنا خوبصورت اظہار محبت، ان الفاظوں کو جو دنیا میں ہر جگہ اظہار محبت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے کہ ہر محبوب اپنی محبوبہ کو بتا پائے کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حائفہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھاما جس کی نگاہیں بند تھی۔ بہزاد کی آنکھوں پر بوسہ دیتے اس نے دونوں گال چومے اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہزاد نے آنکھیں واقعی وہ دکھوں کا مداوع کرنا چاہتی تھی، وہ زخموں کا مرہم بننا چاہتی تھی۔ بہزاد نے اس کے کندھے کو چوم لیا، اس کندھے میں عقیدت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین احساس ہوتا ہے۔ سار درد ٹھیک ہوا، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ میرے سوال کا جواب یہ تو نہیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اس سے زیادہ۔ وہ اس کا جواب دیتی، اس کے پوچھنے سے پہلے اس کے لبوں پر ہاتھ آگے۔ سر درد ٹھیک ہوا؟ مجھے یاد نہیں کہ مجھے درد تھا کہیں۔ بہزاد نے مسکرا دیکھا تھا تو حائفہ نے اس کے مسکرانے کا صدقہ دینے کا سوچا۔ مجھے رخصت کروائیے۔ کیا مطلب؟ بہزاد نے ٹھڑکتے اٹھ کر بیٹھتے کہا۔ ہم شادی کریں، ہم دنیا کو بتانے لگے کہ ہم ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ یہ صحیح وقت نہیں، بہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ یہی صحیح وقت ہے بہزاد، میری بات تو سمجھیے۔ آپ کو جاننا چاہیے حافی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے جواب چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ سب کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہمارے نکاح کو کیوں اس عورت سے نکاح کا ڈونگ رچائے؟ بہزاد کے ہاتھ تھم کے کیا مطلب اس بات کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نکاح حقیقت میں ہوا تھا؟ حائفہ نے تلی سے مسکراہٹ ہونٹوں میں پھیلائی۔ بہزاد چاہ تو مر کر دوسری عورت نہیں چن سکتا، نکاح تو دور کی بات ہے۔ ہاں، مجھے لگا تھا آپ نے نکاح کیا ہے آغاز میں، لیکن اپنے ہی نکاح کے دن اپنی ہونے والی منقوہ کو چھوڑ مجھ پر نظر رکھنا، مجھے گھر پہنچانا، میرے پیچھے آنا اور میرے باپ کا خاموش ہونا، یہ سب محض اتفاق تو ہرگز نہیں تھا۔ اگر ان سب کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اپنی آنکھوں کو غور سے آئینے میں دیکھیے، اور جب میرے قریب آتے اپنی دھڑکنوں کو سنیے۔ آپ کی آنکھوں میں میرا عکس صاف دکھتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں صاف میرا نام پکارتی ہیں، میرے لیے دھڑکتے۔ میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری اور تو یہ مجھے نکاح والے دن ہی بتا دیا تھا آپ نے بہزاد چاہ۔ وہ بولتی اور بہزاد چاہ اس کا قائل ہوتا گیا۔ وہ خاص ہی بے حد خاص، یہاں یہ اپنی نئی منقوہ کے پاس جائیے، حائفہ نے کہہ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بہزاد آباز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بہت سی تبدیلیاں کروانی ہیں۔ سب سے پہلے یہ پینٹ مجھے پسند نہیں ہے، بیڈ کی پچھلی دیوار پر ہماری نکاح کی تصویر ہوگی، یہ سائڈ کی دیوار پر۔ بہزاد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ کمرے سے منسلک الماری والے حصے میں تھی جس کی ایک طرف دیوار گیر الماری تھی اور ایک طرف دیوار گیر آئینہ، جبکہ سامنے کی دیوار تصاویر سے بڑی تھی۔ ہاں، یہ اس کی تصویریں تھیں جو ان کی اب تک کی ملاقات کی تھی، اور یہ سب سے زیادہ تصویر ان کے نکاح کے دن کی تھی۔ وہ ہر تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، پھر نم آنکھوں سے واپس مڑی۔ یہ آپ نے میرے بغیر کون کرے گا بیوی؟ وہ مطمئن سا وہیں بیٹھا تھا۔ حائفہ نے واپس تیزی سے آتے اسے گلے سے لگایا۔ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں سانس لینے کے قابل بھی نہ بچوں۔ بہزاد اس کے بالوں کو نرمی سے سلاہ رہا تھا۔ آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں؟ بہزاد مسکراتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں۔ وہ دور ہی، مجھے لگتا ہے آپ کا سر درد جا چکا، آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بجا فرمایا، آپ کی آنے کا کرم ہے۔ ہاں ہاں ہاں، شکریہ۔ وہ جھکی پھر سنجیدہ ہوئی۔ کل ہی آپ ہماری رشتے کو ڈسکلوز کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں حائفہ، اور اس بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ سختی سے بولا تو حائفہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ کچھ بھی ایسا مت سوچیے جو ممکن نہ ہو، اٹھ کھڑا ہوا۔ سبکہ حائفہ سوچ چکی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ اسے کہتا باہر نکل گیا۔ کھانا لگائیے فہرا، اس نے کہا تو کھانا لگایا گیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، جب سفیر اپنے بھائی کو مطمئن دیکھ کر خوش ہوا۔ ماہی کب آئے گی؟ میں اسے مس کر رہی ہوں، وہ پھر سے بولی۔ مس تو آپ کا بھائی بھی کر ہے، بہزاد شرارت سے بولا تھا۔ سفیر نے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب یوں ہی شرارتیں کرنے لگا تھا۔
شاید اس سے ضرورت جینا ہی اب سکھا رہی تھی۔ اس نے حائفہ کو دیکھا، اپنی آنکھیں جھپکی تو حائفہ مسکرا دی۔ جلدی آ جائے کہ وہ سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ ماہا نے مسکراتے آنکھیں کھولی تھی، لیکن سفیر شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی اور سفیر نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور تیار ہونے چلی گئی۔ باہر نکلتے اس نے سکینہ بیگم کو دیکھا جو ناشتہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر، ماہا نے ہچکچاتے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرائی، جبکہ حاضر بھی آ چکا تھا۔ السلام علیکم بابی۔ وعلیکم السلام۔ وہ نگاہیں چکاتے بولی، یقیناً رات کو دروازہ اسی نے کھولا تھا سفیر کے لیے۔ اسے شرم نے آگ گرا۔ کیا ناشتہ کرو گی ماہا؟ صرف جوس، اور تم حاضب؟ امی بعد میں دیکھوں گا، ابھی میں فری کو دیکھنے جا رہا ہوں، وہ سو رہی ہے حاضب۔ سکینہ بیگم نے بتایا تو اٹھ جانا چاہیے، طبیعت ٹھیک رہی ہے اس کی ساری رات، اسے ناشتہ کرنا چاہیے اب، وہ کہتا بنا ان کا جواب سننے چلا گیا۔ جبکہ ماہا مسکرا دی ناشتہ کر سکینہ بیگم کے ساتھ دوپہر کا کھانا بناتے وہ واپس کمرے میں آ گئی جہاں خون مسلسل بجا تھا۔ اس نے لپک کر پکڑا۔ سفیر شاہ کی کال کی امید لیے، لیکن اپنے بھائی اشر کا نمبر وہ اچھے سے پہچان دی تھی۔ وہ کئی لمحے سوچتی رہی کہ اٹھائے یا نہیں، لیکن وہ بھائی تھا اس کا، اور مشکل کے وقت پر اس نے بھی تو ساری چیزیں منگوائی تھی اسے، جو بعد میں بے شک سفیر نے ملازمہ کو دے دی تھی۔ چوتھی کال پر اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو ماہا؟ ٹھیک ہوں۔ دھیما لہجہ، وہاں خوش ہو؟ اشر کی آواز میں اتنی محبت تو پہلے کبھی نہ تھی، لیکن اس کا دل پھر بھی خوش ہوا۔ میں بہت خوش ہوں بھائی، سفیر بہت اچھے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا اچھا سفیر کیا کام کرتا ہے؟ اشر چند باتوں کے بعد بولا۔ ڈیزائنر ہے، اس نے اندازے سے بتایا، کیونکہ بہزاد اور سفیر کو اس نے کمپنی کے بارے میں اکثر باتیں کرتے سنا تھا۔ ڈیزائنر نہیں ہے وہ؟ پچھلے دنوں وہ دونوں بھائی کہاں غائب تھے جانتی ہو؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں جانتا ہوں انہیں، وہ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ ماہاداری نہیں یقین تو دیکھ لو، بیچ رہا ہوں ویڈیو۔ اشر نے کال کاٹے اسے وہ ویڈیو بھیجی جسے ماہا نے فوراً بریک کیا تھا۔ یہ پچھلے دنوں کی ویڈیو تھی جس میں وہ دونوں بھائی اس ٹرک کے موجود سمگل کے مال کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اسے کیسے اور کہاں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد کی ویڈیو سفیر شاہ کی اس کی اپنی دوست کے ساتھ تھی، اس کی کالج کی دوست۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، سب کچھ اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ اشر کی پھر سے کال آنے لگی، لیکن اس نے کال پک نہیں کی۔ اب اس کا دماغ اس صورتحال کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ اس نے وہ ویڈیوز 1000 بار دیکھی تھی۔ کیا سچ میں وہ بھائی سب کرتے تھے؟ اس لیے غائب رہے تھے کافی دن، اور دشمنی سے بچنے کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ تمہارا شوہر بھی تمہاری دوست سے شادی کر لے گا مہاویز، تب تم صرف اپنے بھائی کو پاؤ گے۔ اپنے ساتھ یہ میسج پڑھتے وہ وہیں رہ گئی تھی، دل میں درد جاگنے لگا تھا۔ سفیر شاہ کے ساتھ سارے لمحات یاد آنے لگے، پھر کل رات گئے۔ اب تم اس سے ڈرتی نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہا نے اسے پھر سے گھورا۔ سفیر نے اسے ہاتھ میں لیا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاہ، ہم آپ کیا کام کرتے ہیں؟ چوری اور ڈاکے ڈالتا ہوں، وہ چل کر بولا۔ کچھ ایسے لگتے بھی، ہاں ہاں ہاں۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ کیوں یہاں تھی؟ حازم نے اندر داخل ہوتے لائٹس آن کی اور اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ پڑی اس کو آوازیں دے کہ وہ جاگی نہیں۔ حازم کا دل صرف اس وقت اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے اس کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ فری نے مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ حازم مرزا کا دل اس ایک مسکراہٹ کے لیے اپنا آپ وار سکتا تھا۔ اٹھو۔ حازم نے تکیہ رکھتے اسے اڑ کر بیٹھنے میں مدد کی، لیکن وہ گمسم رہی تو حازم کا دل دھڑکا۔ سیفی بھائی، حازم میرے بھائی۔ حازم کو یاد ہے کہ وہ ان کے پاس حازم کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب جب سے اس نے سفیر کو دیکھا تھا وہ وزیر تھے، شاید اتنے سال اسی تڑپ میں گزارے تھے اس نے۔ میں لے جاؤں گا سچ میں؟ فری نے آنکھیں پوری وا کرتے پرجوشی سے استفسار کیا۔ حازم نے سنجیدگی سے سہا، لیکن آنے والے لمحے اس نے خود کو کوسا۔ وہ اس کے ساتھ لگتے اس کے گرد اپنے ہاتھوں کا چھوٹا سا حصار کھینچ چکی تھی۔ حازم نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹائے تو فری نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہر بار ایسا کرتے حازم، جب میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی واپس آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اور حازم اس پر جھکتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں تھام گیا۔ پھر سے بولو، کیا واپس نہیں آؤ گی؟ فری نے 790 میں ہلایا۔ رہ لوں گی میرے بغیر؟ فری نے سر جھکا لیا تو حازم نے جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا۔ بتاؤ، رہ لوں گی میرے بغیر؟ فری نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ شخص اسے
تڑپاتا آیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ بھی تڑپتا ہے یا نہیں، تو ٹھیک ہے، اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار محض تم ہوگی اور مجھے الزام دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ وہ کہتا پیچھے ہٹا، 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچو۔ وہ کہتا جج کو جب کہ پڑی تو اب تک دم سادے وہیں بیٹھی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی تو حاضب کافی بھی اپنے فون پر لگا تھا جبکہ مہا اپنے کمرے میں تھی۔ ناشتے کی میز پر آئی تو حاضب کافی بھی اپنے فون پر لگا تھا جبکہ مہا اپنے کمرے میں تھی۔ آج جو میری جان امی پر ان کے ساتھ لگتے وہیں صوفے پر بیٹھے سامنے بیٹھے حاضب کو دیکھا، جس نے اس بارے کی نگاہ ڈال کر واپس اپنے فون پر کر لی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں، امی اسے فروٹ سے کاٹ کر۔ حاضب کی آواز پر سکینہ بیگم سر ہلاتی اٹھ گئی۔ مجھے نہیں کھانے کوئی فروٹس، اسے سنانے کی ہاتھ بولی تو بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ حاضب نے اسے دیکھے بغیر کہا تو فری نے تو نکلا، اس سوٹ کے ساتھ کا نہیں ہے تو وہ کپڑے پہن کر جس کے ساتھ دوپٹہ ہو۔ حاضب بولا تو فری اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ حاضب فون سر پر پھینکتا اٹھا، اسے صوفے سے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ کیا چاہتی ہو؟ زبردستی کرو، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے، اس نے معصوم سے کہا۔ فوراً بدل کر حاضب نے اس کی پشت قمیض کو کہہ برساتی نگاہوں سے دیکھتے کہا تو فری اس کی داڑھ پر واپس بھاگ گئی۔ کہاں گئی؟ کپڑے بدلنے کیوں؟ حاضب نے جواب نہ دیا جبکہ وہ واپس آتی اب اپنے فروٹس کا باؤل تھامتے کھانے لگی تھی۔ حاضب نے اس کے شلوار قمیض کے ساتھ لاپرواہی سے چھوٹے سے دوپٹے کو دیکھتے اسے دیکھ پہ کہاں بالا گیا۔ قیوم صاحب آنا چاہتے؟ حاضب نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا جبکہ فری کا سارا دھیان باؤل پر تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے ملائکہ کے لیے مجھے چنا تھا، وہ کب سے آنا چاہتے ہیں؟ میں ٹال رہا تھا لیکن میں نے انہیں کہہ دیا ہے آنے کا، لیکن کیوں مجھ سے اجازت لی تم نے؟ سکینہ بیگم نے غصے سے کہا تو فری نے بھی سر اٹھایا۔ امی آپ ملے اسے؟ کیوں ملوں میں اسے؟ کیوں نہیں ملیں گی آپ ہی تو کہتی میری شادی کی عمر جا رہی ہے، تو بس میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ در آسمان فراشاہ کے سر پر گرے تھے۔ وہ کتنے لمحے وہیں ساکن بیٹھی رہی۔ حاضب اور بھی کچھ بتا رہا تھا لیکن اس کے دماغ میں صرف یہی گم رہا تھا کہ حاضب مرزا شادی کا ہے۔ حاضب مرزا کا دھیان اسی پر تھا جس کے چہرے کی رنگت پل پل بدل رہی تھی۔ فری نے سر اٹھا کر آنسوں سے بڑی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اٹھ کر چلے گی تو وہ گہرا سانس بھر کے سکینہ بیگم نے اس کے جانب حاضب کو گھورا۔ میں کسی لڑکی سے نہیں ملوں گی۔ آپ نہیں چاہتی میں شادی کروں؟ چاہتی ہوں لیکن اس سے کرو جس کے ساتھ دل جڑا ہے تمہارا، اور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو وہ تم سے جس حد تک محبت کرتی ہے۔ وہ کہتی اڑ گئی تھی تو حاضب نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ فری نے کمرے میں جاتے اپنا سامان لے کر، یہاں تو کچھ بھی اس کا نہیں تھا، یہ سب حاضب مرزا کا دلایا تھا۔ وہ منہ دھوتی تیزی سے باہر نکلی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ باہر نکلتی نم لہجے میں چلائی تھی۔ حاضب کھڑا ہوا اور سکینہ بیگم بھی کچن سے باہر آئی، پھر انہیں دیکھتی اپنے کمرے میں چلے گئی کہ بہتر تھا وہ دونوں آپس میں بات کر لیتے۔ دو رخ واپس جاؤ کمرے میں، لیکن مجھے گھر چھوڑ کر آئیے صاحبی بائی کے پاس، مہا سے پوچھیے۔ وہ تیزی سے مہا کے کمرے میں گئی تھی جس کی طبیعت خراب تھی اور وہ سوئی تھی۔ وہ واپس آ گئی۔ فری کوئی کہیں نہیں جا رہا، حاضب نے سرد آواز میں کہا۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو حاضب نے اس کا بازو تھامتے اسے جھٹکا دیتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ حاضب چلایا تھا۔ فری کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے، پھر اپنے بازو کو دیکھا جہاں حاضب مرزا کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے منہ سے سسکیں نکلی۔ چھوڑیے، فری نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا۔ میری بات دھیان سے سنو، یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا، حاضب نے سرد لہجے میں کہا تو فری نے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ حاضب نے بہزاد صاحب کو کال کرتے ملنے کا کہا تھا۔ مجھے اور نہیں کھانا بہزاد، اس نے بہزاد کا ہاتھ روکا جو تب سے اس کی پلیٹ بڑھ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، سیفی چھوڑ دے گا؟ بہزاد نے سفیر کو دیکھتے کہا۔ بالکل نہیں، آپ چھوڑ کر یہ مجھے میری طبیعت، بہزاد نے کہنا چاہا۔ آپ بالکل فٹ ہیں، میں نے دوا دی تھی نا؟ وہ بہزاد کو گھورتی بولے۔ سفیر بس مسکرا رہا تھا۔ چلیے مردم حاتم حاضر ہے۔ بہزاد فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سفیر شاہ اپنے کمرے میں آ گئے جبکہ بہزاد صاحب باہر نکل گیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھل جو اس کے بیٹھنے پر بند کرتا وہ اپنی طرف آیا اور بیٹھ گیا۔ مجھے آئس کریم کھانی، ہائے پانی کچھ سوچتے بہزاد کو دیکھتے کہا جس نے سر ہلایا تھا۔ اسے آئس کریم دلواتے وہ واپس گھر میں بیٹھا تھا۔ ہائفے نے اپنا ہی چمچ اس کے آگے کیا جسے وہ خاموشی سے کھا گیا۔ مجھے اس کے ساتھ براؤنی بھی کھانی ہے، اس نے لب کاٹتے کہا۔ بہزاد نے خاموشی سے اسے براؤنی ہلٹ کر دی جسے وہ خاموشی سے کھا کم رہی تھی اور اس کی طرف زیادہ دیکھ رہی تھی۔ اب میرا منہ بہت زیادہ میٹھا ہو گیا، مجھے گول گپے کھانے ہیں، وہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی۔ لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں، جو آپ نے کھا لی ہے حافی،
مجھے میٹھے کے بعد پھر سے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا؟ حافظ میرے سال میں درد ہے۔ بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ اب بھی درد ہے؟ اس سے غصہ آیا خود پر، وہ کب سے تنگ کر تھی، وہ بس اس کا وقت چاہتی تھی۔ دوا لے لیتے ہیں پھر، حافظ نے کہا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کو اپنی دعا پر پورا یقین ہے۔ بہزاد نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئی تھی۔ ابھی بھی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر، کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ حافظ کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ خدا حافظ، درد ٹھیک نہ ہوا تو دوا لیجیے گا۔ حافظ نے اسے دیکھتے کہا۔ تب تک سکندر صاحب بھی باہر آ چکے تھے۔ کیسے ہو برہودار؟ سر میں درد ہے بہزاد کے۔ اس سے پہلے حائفہ بولی تھی آ جاؤ چائے پلائے تمہیں، سکندر صاحب بولے۔ نہیں انکل، ابھی بس گھر جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں ان سے ملتا واپس آتا۔ بستر پر ڈال گیا تھا، جبکہ کل کی صبح کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ حائفہ نے تھوک نکلا اور بیٹھ کے چکر کاٹتے سے اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی۔ اس نے پھر سے فون کو دیکھا۔ کیا اسے یہ کرنا تھا؟ جواب میں اس کے وجود میں سناٹے اتر گئے، لیکن ہاں اسے کرنا تھا خود کے لیے، بہزاد کے لیے، اپنے نکاح کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ ناشتہ تو کل حائفہ۔ سائمہ بیگم نے ہانک لگی۔ امی گاڑی آ گئی ہے، وہی کر لوں گی۔ وہ گیٹ کے پاس سے چلائی تھی۔ حائفہ واپس آئی۔ سکندر صاحب کی آواز پر چاروں ناچار اسے رکنا پڑا اور واپس آئی جہاں اس کا باپ بریڈ میں انڈا لگا تھے، اسے ٹیشو میں لپیٹ رہے تھے۔ بیٹھو باپا جان، دے دینا۔ بیٹھو فون، اس نے سختی سے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے آگے دودھ کا گلاس رکھا جو وہ منہ بسوڑتی تیزی سے پیتی ہوتا۔ حافظ بولتی جا چکی تھی۔ کیا ہوا ہے صدف آپی؟ انہوں نے حافظ میں اتنی افراتفری دیکھ کر استفسار کیا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ لڑکی آج ساری لڑکیوں کے دل ٹوٹ کے شہزادے بہزاد شاہ کی شادی کا اعلان ہو گیا ہے۔ کیا فضول بول رہی ہیں آپ؟ حائفہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ بے شک یہ سب جھوٹ تھا، لیکن بہزاد نے کہا تھا وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے گا تو یہ سب۔ یہ دیکھو۔ صدف نے اپنا فون آگے کیا جہاں ادا جعفری اور فیروز جعفری کے اکاؤنٹس سے یہ خبر شائع ہوتی اس کا حلق آنسو سے بھرنے لگا۔ آئی ہیٹ یو بہزاد، پر اس سے زیادہ محبت ہے مجھے آپ سے، اور اسی احساس سے نفرت ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑ فون پر گرفت مضبوط کی۔ میں دنیا کو بتا دوں گی آپ کی اصل بیوی کون ہے۔ میں کسی کا بھی نام آپ کے ساتھ آنے نہیں دوں گی۔ اس نے آرٹیکل تیار کیا اور تصویریں چھاپنے کے لیے دی۔ آج شفیق صاحب آفس میں نہیں تھے، ان کے بعد پرنٹنگ پریس سے وہی ڈیل کرتی تھی، اس لیے انہوں نے حامی بالی۔ کب تک چھپے گا یہ؟ کل صبح کے اخبار میں۔ کیا آپ کو واقعی یہ کرنا ہے حائفہ؟ پرنٹنگ پریس کے آنر نے پوچھا، جو اس سے اچھے سے واقف تھے، شاید ان کے نکاح کا بھی جانتے تھے۔ جی بہزاد جانتا ہے جی، اور بات ختم کر دی تھی اس نے۔ اس جھوٹ پر کہ بہزاد شاہ جانتا یہ سب، وہ گھر آ گئی تھی۔ بہزاد کی کافی کال تھی جو اس نے نہیں اٹھائی تھی، اسے صرف اب صبح کا انتظار تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے، انجام نہ جانے کیا ہوتا، لیکن بہزاد شاہ کا نام کم سے کم کسی اور عورت کے ساتھ اور نہ تھا۔ بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ سارا دن گزارتے وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی حافظ؟ کیونکہ کل آپ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتی پڑتی۔ اس کے اس قدم کے بعد نہ جانے بہزاد کا کیا رد عمل ہوتا۔ نہیں، کل نہیں آ سکتا۔ بہزاد کے میسج پر مسکرائی۔ دیکھتے ہیں کہ آخری میسج کرتے وہ سو گئی تھی۔ ماں کو اب کال آئی تو وہ فوراً واش روم میں چلی گئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، خاموشی تھی۔ سکینہ بیگم نماز ادا کر دی، جبکہ حاضر گھر نہیں تھا۔ وہ فوری وہیں صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ کھانا گرم کیا۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ سکینہ بیگم نے اس کی پیلی رنگت کو دیکھتے استفسار کیا۔ جی بس بھوک لگی ہے۔ کھا لو کھانا، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ وہ کھانا کھاتی واپس کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ فوری نہیں اٹھی تھی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ اشر کی کال تھی۔ السلام علیکم ماں۔ جی بھائی کہاں ہو اس وقت؟ وہ مجھے پتہ ہے تم ایس پی حاضر مرزا کے گھر ہو اس وقت۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر موجود ہوں۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ ماں کا دل تیز سے دھڑکا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک بھائی، اور کال کاٹ دی۔ سفیر شاہ نے اسے سختی سے یہاں سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ نہیں، اسے نہیں اٹھانا تھا، لیکن 10ویں بار بھی فون بجنا نہ رکا تو اس نے کال اٹھائی۔ کیا تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جسے سالوں پہلے تم نے میرے کمرے میں دیکھا تھا اور مجھ سے بچایا تھا؟ اشر پورے صلاحیت سے بولا۔ ماں خاموشی، دل کی دھڑکنیں بڑی تھی۔ وہ لڑکی آج میرے پاس ہے۔ سالی کو بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے بھائی۔ ماں کے حلق سے کوٹی کوٹی آواز نکلی۔ ایڈریس بھیجا ہوں، فوراً پہنچو۔
اس لڑکی کا باپ محلے میں گرا پڑا ہے روتے ہوئے۔ اس کی بیٹی کو اغوا ہوئے 9 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس نے چھوٹے بھائی سسکی بند کی۔ آؤ ایک بار پھر اسے بچانے کے لیے بھائی پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ گاڑی اس حادثہ مرزا کے گھر کے گیٹ سے پچھلی گلی میں کھڑی ہے، تم آسانی سے آ سکتی ہو۔ اس کی ماں کو کچھ بھی بول کر میرے آنے پر اسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے باپ کی قسم نہیں، تمہاری قسم۔ ہا ہا ہا۔ مجھے کیوں چاہتے آپ وہاں پہنچ رہی ہو یا لڑکی کے باپ کو بھی مار دیں؟ میں آ رہی ہوں۔ وہ اتنا تو جانتی تھی اشر کی صفی شاہ سے دشمنی تھی جس میں اسے گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن وہ لڑکی کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اس کا سر درد سے پھاٹا جب اسے اسی لڑکی کے روتے گڑگڑاتے ویڈیو وصول ہوئی۔ وہ کیسا بھی صحیح لیکن شاید اپنی بہن کی عزت کو پامال نہ کرتا۔ اسے اس لڑکی کو بچانا تھا، اس بوڑھے باپ کی عزت بچانی تھی۔ اس کا ہلکا آنسو سے بھیگ گیا تو چہرہ بھیگنے لگا۔ اس نے چادر اوڑھے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرید نے پوچھا۔ آنٹی کہاں ہے؟ وہ ساتھ والے گھر تک گئی ہیں۔ میں بس ابھی آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ آدھے منٹ میں آتی ہوں، ماہا نے سوکھے لبوں پر زبان بھری۔ کیا میں بھی ساتھ آؤں؟ نہیں، لیکن کسی کو بتانا مت، میں جلدی آ جاؤں گی، کہ ہماری دوستی کا پہلا راز ہے، ٹھیک ہے؟ فرید نے پرجوشی سے کہا۔ کیا میں گیٹ کے علاوہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیوں، سامنے سے جائیے نا۔ ہاں گارڈز ہیں باہر، بہت خڑوس۔ حاضر مجھے بھی صرف اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، نہیں تو یہیں بور ہو جاتی ہوں۔ فرید کیا کوئی اور راستہ ہے؟ ہاں نہ، پیچھے کی گلی، وہاں کا دروازہ باہر پچھلی گلی میں کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، چابی؟ کیا اپنی نئی دوست سے ملنے جا رہی ہیں؟ ہاں، اور تم سے بھی ملواؤں گی اسے، ابھی جلدی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے۔ چابی دو۔ فرید نے حاضر کو چابیاں وہاں رکھتے دیکھا تھا، وہیں سے نکال کر 3 اسے تھمائی تھی۔ ان میں سے ہی کوئی ہوگی؟ ٹھیک ہے فرید جی، اگر میں واپس نہ آئی تو اپنے سفیر بھائی کو بتا دینا۔ اوکے۔